السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث، وجوب صیام اور اس کی بعض حکمتوں کا بیان. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق علیہ. ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس حدیث میں صوم رمضان کے وجوب پر دلیل ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ یہ ارکان اسلام اور اس کی عظیم بنیادوں میں سے ہے، جسے اللہ نے عظیم حکمتوں اور حیران کن پنہا رازوں کے تحت فرض فرمایا ہے. جو انہیں جان سکا جانا اور جو نہیں جان سکا نہ جانا. پہلی حکمت صیام کی ایک حکمت اور راز یہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی محبوب اشیاء تک کو چھوڑ کر اس کا قرب حاصل کرتا ہے، جس سے اس کے ایمان کی سچائی، اللہ کی عبودیت میں اس کا کمال، اللہ کے خاطر سچی محبت اور اس کے پاس موجود نعمتوں کی امید ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے رب کی خوشی اپنی خواہشات کے ترک کرنے میں ہی ہے، لہذا وہ اپنی خوشی کو رب کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مومنین کو اگر بلا عذر ایک دن کا روزہ توڑنے کے لیے مارا یا قید بھی کیا جائے تو وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے. نمبر 2، روزے کا اللہ کی فرما برداری اور منہیات سے رک کر تقوی اور تزکیہ نفس کا سبب ہونا بھی اس کی حکمتوں میں سے ہے. روزے کا اللہ کی فرما برداری ہونا اور منہیات سے رک کر تقوی اور تزکیہ نفس کا سبب ہونا بھی اس کی حکمتوں میں سے ہے. ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یقیناً تقوی ہی دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی کا سنگم ہے اور روزہ کے تمام تر فوائد و ثمرات تقوی ہی کے باعث ہیں. نمبر 3، روزے کی حکمتوں میں سے نفس کو شہوتوں سے دور رکھنا، اسے اچھے کاموں کا عادی بنانا اور کھانے پینے کی کمی کے ذریعے بندے کے اندر موجود شیطانی راستوں کو تنگ کرنا بھی ہے، جس سے شیطان کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے اور گناہوں کا سرزد ہونا کم ہو جاتا ہے. نمبر 4، روزے کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے دل صاف ہو جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شہوت پرستی سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان پر حق کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے. روزہ دل اور اعضائے جسمانی کے صحت و قوت کی حفاظت بھی کرتا ہے. نمبر 5، بھوکے فقراء اور مساکین کو دیکھ کر اپنی آسودگی سے اللہ کی نعمتوں کا احساس اور بندے کا اپنے رب کی شکر گزاری بھی روزے کی حکمتوں میں سے ہے. اس کے ذریعہ بندہ اپنے لاچار بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور سچ کہا ہے کہ کسی بھی نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس کے کھو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے. نمبر 6، کم کھانے کے سبب حاصل ہونے والے طبی فوائد، کھانے کی ترتیب اور مخصوص مدت تک معدہ کو آرام ملنے سے انسانی جسم کو صحت و توانائی کی فراہمی بھی روزے کی حکمتوں میں سے ہے. واللہ المستعان. خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ کی کئی عظیم حکمتیں اور فوائد ہیں اور اس پر اللہ نے ایسے اجر و ثواب مرتب کیے ہیں جن کو تصور کرنے سے
روزے دار پھولے نہ سمائیں اور یہ خواہش کریں کہ کاش پورا کا پورا سال رمضان ہی ہوتا. واللہ عالم. اے اللہ تو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہلاکت و بدبختی کے راستے سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں موت دینا. اے اللہ ہماری، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. آمین. دوسری حدیث، صیام کے شرعی مفہوم کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحديث متفق عليه. ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے. ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے برابر سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزہ کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی شہوت اور خوراک کو میرے لیے ہی ترک کرتا ہے. یہ حدیث روزہ کے شرعی معنی کی وضاحت کرتی ہے، جو اللہ کی عبادت، فرمانبرداری اور خوشنودی کے حصول کی خاطر کھانے پینے اور شہوت سے رکنے کا نام ہے، جیسا کہ حدیث میں لفظ من اجلی سے ظاہر ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ اپنے کھانے پینے اور خواہشات کو میری خاطر ترک کرتا ہے. شہوت سے مراد جماع ہے، لیکن اس سے ہر قسم کی شہوات کو مراد لیا جا سکتا ہے. ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے بندہ کھانا میری خاطر ترک کرتا ہے، پانی میری خاطر ترک کرتا ہے، خواہش نفس کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، اپنی بیوی سے میرے ہی خاطر علیحدگی اختیار کرتا ہے. روزے کے وقت کی تحدید کے سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. پس اللہ نے کھانے پینے کو طلوع فجر تک حلال قرار دیا ہے اور پھر رات تک روزے کی تکمیل کا حکم فرمایا ہے. ان اوقات یعنی طلوع فجر سے رات غروب شمس تک میں کھانے پینے کے ترک کرنے کا یہی معنی ہے. کھانے پینے سے مراد منہ یا ناک کے ذریعے پیٹ تک کھانے یا پینے کی چیزوں کا پہنچانا ہے، خواہ کھائی یا پی جانے والی چیز کسی بھی نوعیت کی ہو. رہی بات رگ یا پھٹوں کے ذریعے علاج یا غذائیت کے طور پر مریض کو دی جانے والی طبی انجیکشن وغیرہ کی، تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض اسے مطلق طور پر روزہ توڑنے والا مانتے ہیں تو بعض تفصیل کے قائل ہیں. لہٰذا اگر روزے دار انہیں رات تک مؤخر کر لے تو یہی زیادہ بہتر ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے شک والی چیز کو چھوڑ کر واضح کام کیا کرو. دوسری حدیث میں ہے جو شخص شبہات سے بچ گیا گویا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر لی، اور جسے ان میں سے کسی چیز کی حاجت درپیش ہی ہو جائے تو غالباً وہ ایسا مریض ہوگا جس کے لیے روزہ افطار کرنا مباح ہوتا ہے. پیٹ کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والے طبی انجیکشن بھی راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا. طبی انجیکشن جو پیٹ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سے بھی راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے غذائیت نہیں ملتی ہے بلکہ وہ تو پیٹ کو بالکل صاف اور خالی کر دیتا ہے. دمہ رب یعنی سانس پھولنے کی بیماری کے لیے استعمال ہونے والے اسپرے یعنی گیس نما جو دوا ہوتی ہے اس سے بھی اہل علم کے 2 قول میں سے راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بھاپ ہے اور معدہ تک نہیں پہنچتا بلکہ سانس کی نالی سے ہو کر پھیپھڑوں تک ہی پہنچ پاتا ہے، اور وہ خوراک کی طرح بھی نہیں ہوتا. اگر فرض کیا جائے کہ اس کا کچھ حصہ معدے تک پہنچ بھی جاتا ہو تو وہ مقدار بہت ہی کم ہے جسے کلی اور مسواک پر قیاس کیا جا سکتا ہے. سرما اور آنکھ کے قطروں سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹتا، چاہے حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو۔ ہاں، ناک کے قطرے اگر معدہ یا حلق تک پہنچ جائیں تو ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ناک معدہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع حدیث میں ہے کہ سوائے حالت روزہ کے ناک میں پانی داخل کرنے کے سلسلے میں مبالغہ کیا کرو۔ اے اللہ ہمیں ہمارے دین کی سمجھ عطا کر، اس پر عمل کرنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا کر اور ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھ، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔